السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے. میں ہوں شازیہ ذیشان. پروگرام میں سعید قاضی ہے میرے ساتھ اور اسلام آباد سے رؤف کلاسرا صاحب. ناظرین، دہشت گردی جس نے ہماری فوج، پولیس، میڈیا اور عام شہریوں کو اپنی لپیٹ میں لیا، کل عدلیہ بھی اس کا نشانہ بن گئی، اور وہ بھی اسلام آباد جیسے شہر میں جسے چند روز پہلے تک وزیر داخلہ چودھری نثار محفوظ ترین شہر ہونے کے دعوے کرتے نظر آتے تھے، لیکن یہ دعوے کھوکھلے ثابت ہوئے. طالبان کے بقول یہ حملہ انہوں نے نہیں کیا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے اس واقعے کی مذمت بھی نہیں کی. اب یہ ذمہ داری احرار ہند نامی ایک تنظیم نے قبول کر لی. آخر اس سب کا جواب دہ کون ہے، قوم اب یہ جاننا چاہتی ہے. اور ساتھ ہی کچھ ذکر کریں گے کہ وزیر داخلہ نے تو بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ہم کوئی ٹائم فریم نہیں دے سکتے. آخر قوم کو دہشت گردی کے خاتمے کا کب تک انتظار کرنا پڑے گا، کب تک ہم ایسی اپنی قیمتی جانیں ضائع کرتے رہیں گے، اس پر آج ہم بات کریں گے. ساتھ ہی قاضی صاحب اور قاری صاحب سے ان کی کچھ اہم ایکسکلوسیو خبریں بھی لیں گے جو وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جی قاضی صاحب. شاید ایک بڑی اہم خبر جو سامنے آئی ویکینڈ پہ آج ہم شیئر کریں گے ناظرین کے ساتھ کہ پہلی دفعہ FBR نے ایک اسٹڈی کی ہے کہ SROs کے ذریعے جو ٹیکس ایگزمپشن یا ٹیکس کی چھوٹ دی جاتی ہے وہ کون لوگ ہیں، کون کون سی کمپنیز ہیں، کون کون سے لوگ ہیں، کون کون سے ادارے ہیں. اب اس ٹیکس کی یہ تو ہم بتائیں گے کہ وہ رقم کتنی ہے ایک سال میں، اور دوسرا اس میں مگر جو منسٹری ہے فائنانس منسٹری وہ اس کو رپورٹ کو ابھی سامنے نہیں لا رہی. انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی ہے اور وہ کمیٹی یہ بتائے گی کہ اس پہ عمل درآمد کیسے کرنا. اور اس سے پہلے وزیر خزانہ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے اس کو SROs کو ختم کرنا ہے، مگر یہ بڑے سٹیگرنگ فگرز ہیں جو اس ملک کا ٹیکس ہے وہ کیسے اور کہاں جاتا ہے، یہ آج ہم عوام کے ساتھ شیئر کریں گے. اس کے ساتھ ہی بات کریں گے کرزئی صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی اور وہ فرما رہے ہیں کہ القاعدہ ایک متھ، ایک افسانہ ہے، حقیقت کم اور افسانہ زیادہ. اور ساتھ ہی بین جو امریکہ کی ڈپلومیٹ ہیں موصوفہ بیتھ جونز، انہوں نے پھر آج کہا ہے کہ پاکستان کا بڑا اندرونی معاملہ ہے یہ کیوں اس طرح سے نمک پاشی ہو رہی ہے ہمارے پر، کتنا ہمارا اندرونی معاملہ ہے، اور ساتھ یہ آج اس نتیجے پہ کیوں پہنچے ہیں جو قبلہ حامد کرزئی صاحب ہیں، اس پہ بات کریں گے. اور ایک ہم فالو اپ لیں گے، بلکہ ایک ورژن لیں گے. کل ہم نے ایک سٹوری کی تھی بورے والا سے، اور اس میں مجھے کل ایک مطیب چشتی صاحب تشریف لائے، ان سے ہم بات کریں گے، ان کے والد صاحب سے بات کریں گے. وہ کہتے ہیں جی ہماری ورژنز مختلف ہے ایونٹس کی جو کل دی، سکول میں ہم نے نہیں توڑا اور کوئی قانون نہیں توڑا. ان کے حوالے سے سٹوری ہوئی ہے تو انہی سے ہم ان کا بھی ورژن لے لیں گے، دیکھیں گے وہ کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کلاسز صاحب کے پاس چلتے ہیں. جی کلاسز صاحب، آپ کیا بتائیں گے آج؟ جی دو سٹوریز ہیں آج شازیہ. ایک تو ایران نے پاکستان سے درخواست کی تھی کہ اس کو 30,000 ٹن کے قریب گندم چاہیے، اور پاکستان کی بیوروکریسی کا کمال دکھائیں گے، اور جہاں پہ رولنگ لیڈ بیٹھی ہوئی ہے انہوں نے کیسے اس ڈیل کو سیبوٹیج انہوں نے کیا ہے اور کتنے دن لگے ہیں، اور ایران نے ان کے ساتھ وہ ڈیل کینسل کر کے کسی اور ملک سے کر لی ہے، اور 30,000 ٹن کے بدلے جو کچھ 4% پاکستان میں آ سکتے تھے وہ نہیں آ سکے. وہ ڈیٹیل سے آپ بتائیں گے کہاں سے اور کس طرح ہمارے جو اب بابوز بیٹھے ہیں وہ اس طرح کے بزنس کو سیریس کیوں نہیں لیتے، جس سے بہت سارے یہ نقصانات ہو رہے ہیں کہ قرضہ لینے تو پہنچ جاتے ہیں لیکن جب اپنا کمائی کا یہ ٹائم ہے تو وہ نہیں کر سکتے. اور دوسری سٹوری ہے دبئی کے یا UAE کے حوالے سے ہے. ایک رپورٹ کل پیش ہوئی ہے قومی اسمبلی میں، جس کو صاف ظاہر ہے کہ نہ کسی کے پاس ٹائم ہے پڑھنے کے لیے، نہ ان لوگوں کے لیے جن کی ہم بات کرتے ہیں اپریٹی میں شامل ہے، کہ کیسے یہ شارجہ یا دبئی میں جو ہے جو پاکستانی مزدور ہیں، یہ خود فارن آفس کی رپورٹ ہے، انہوں نے بڑے خوفناک قسم کی یہاں پہ ڈیٹیل دی ہیں کہ پاکستانیوں کو وہاں پہ سیکورٹی کا رسک قرار دے کے نکالا جا رہا ہے. ہم تو مسلم امہ کی بات کرتے ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں ان کے لیے، تو وہ پاکستانی کو یہ کہہ کے نکال رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ سیکورٹی رسک ہیں تو آپ یہ مہربانی فرمائے تشریف لے جائیں. تو وہ ڈیٹیل بھی آپ کو بتائیں گے کہ دبئی یا شارجہ میں جو پاکستانی ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، کتنا بڑا امتیازی وہاں پہ ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہے، یہ ساری ڈیٹیل بتائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن ناظرین سب سے پہلے ہم بات کریں گے کل دہشت گردوں نے اسلام آباد میں عدلیہ پر حملہ کیا. عدلیہ کل نشانہ بنی، ایک جج سمیت 11 افراد اس واقعے میں شہید ہوئے. قاری صاحب، کل کے اس واقعے نے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں، ہماری سیکیورٹی اداروں کی جو ناکامی ہے اس کو بے نقاب کر دیا ہے. کتنا بڑا سوالیہ نشان ہے جو مذاکرات دوبارہ سے شروع کیے بیرونی ہاتھ سمجھ کر، جیسا کہ وزیر داخلہ نے بھی کہا خاموشی سے بیٹھا جائے. نہیں دیکھیں ویگو پہ بیٹھ کے آئے ہیں وہ 11 لوگ تھے، جتنے لوگ تھے بھی بتا رہے ہیں، آرام سے اترے ہیں، آرام سے آ کے انہوں نے کہا کوئی بچ کے نہ جائے، انہوں نے نعرہ لگایا. پھر اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو جج صاحب نے جو تھا وہاں پہ اہلکار، اس نے دروازہ بند کیا، وہ انہیں توڑا، اندر گئے، مارا اور نکل گئے. اس کے بعد یہ کہ ہم ہاتھ ملتے رہ گئے. ساتھ ہی طالبان نے آدھا گھنٹہ کہہ رہے ہیں یہ کچھ. اچھا اب طالبان نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا.
ہر دھماکے کے بعد جب سے ہم نے سیز فائر سو کالڈ سیز فائر کی ہے تو ایک نئی تنظیم کا نام سامنے آ جاتا ہے. اب احرار الہند آ گئے. لیکن ایک بات ہے, بڑا منظم کھیل ہے, بڑے منظم انداز میں پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, اور اسلام آباد میں کرنے کا یہ مقصد ہے کہ وہ ایسے آئے ہیں اسلام آباد میں جیسے یہ خدا نہ خواستہ خاکم بدن ہمارا دارالخلافہ نہ ہو, ان کا ہو یا کسی اور کا ہو. آ کے انہوں نے کام کیا, نکل گئے, اس بچی کو مارا. بہت سیریسلی سوچنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو آپ نے دوسری خبر آج اس کے ساتھ جوڑی نا, اس کو بھی ساتھ ہی ڈسکس کر لیتے ہیں. وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں, وہ کوئی ٹائم فریم نہیں دے سکتے اور نہ ہی ہم ایکسپیکٹ کریں ان سے, کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک عرصے سے, اس سے پہلے یہ باتیں ہم سنتے رہے ہیں جو پچھلے وزیر داخلہ تھے جو اب باہر سے بڑے بڑے سخت بیان دیتے ہیں. تو میرے خیال میں کلاسرا صاحب اب جو سیریس سیکشنز اگر ہیں ہمارے ہاں اسٹیٹ کے, وہ کیا سوچ رہے ہوں گے اور وہ کیسے ڈیل کریں گے اس کو؟ صحیح. کلاسر صاحب, اس کے ساتھ ہی 11 روز پہلے کی جو انٹیلیجنس رپورٹ تھی جس میں انکشاف کیا گیا تھا کہ تحریک طالبان لشکر جنگوی نے اسلام آباد میں گھیرا ڈال رکھا ہے, کارروائیاں ہو سکتی ہیں, تو کیوں اس پر ایکشن نہیں لیا گیا, کیوں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا؟ اگر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا گیا ہوتا تو کل کا واقعہ پیش نہ آتا. شاہ آپ تو چھٹیوں پہ گئی ہوئی تھی, اقرا تھی ہمارے ساتھ, اس دن ہم نے سٹوری کی تھی. کوئی اچھا نہیں لگتا کہ یہ کریڈٹ لیا جائے, واقعہ کوئی اتنا خوشگوار نہیں ہے. 19 فروری کی صبح اسی پروگرام میں اگر ہمارے پروڈیوسر صاحب تھوڑی سی اس پہ محنت کرتے تو آج ہم شاید وہ دکھاتے اپنے ویورز کو. 11 روز پہلے ہم نے یہاں پہ دکھایا تھا, پورا پروگرام کیا تھا اور رپورٹ شیئر کی تھی ان کے ساتھ کہ آج قومی اسمبلی کی جو داخلہ کی کمیٹی ہے وہاں پہ وزارت داخلہ خود اپنی ایک بریفنگ دینے والی ہے. اس بریفنگ کی کاپی تھی روزانہ دنیا میں بھی ہماری بڑی ساری اس دن سٹوری چھپی تھی اسی صبح, اور یہاں پروگرام میں بھی بیٹھ کے ہم نے آدھا گھنٹہ قاضی صاحب, میں نے اور اقرا نے بیٹھ کے پوری ڈیٹیل شیئر کی تھی جو میرے پاس رپورٹ تھی. یہ 11 روز پرانی بات ہے, کیونکہ ہم نے اس کو نہیں بنا سکے, وہ نہیں دکھا سکتے کہ ہم نے کیا اس دن گفتگو کی تھی. اس میں باقاعدہ طور پر یہ وارننگ دی گئی تھی. یہ 11 روز پہلے کی بات کروں کہ 11 سال پہلے کی بات نہیں ہے, اور خود ان کی منسٹری آف انٹیریئر کی رپورٹ ہے. اس میں کہا گیا تھا کہ اسلام آباد شہر کو لیو الون کے یہاں پہ یہ پنجاب, آپ کا سندھ, کے پی کے, بلوچستان کو کیا کیا تھریٹس ہیں, وہ ایک علیحدہ کہانی تھی اس رپورٹ میں جو ہم نے شیئر کی تھی 19 فروری کے پروگرام میں. اس میں یہ بتایا گیا تھا صرف اسلام آباد میں القاعدہ, اس میں لشکر جنگوی اور یہ ٹی ٹی پی نے گھیرا ڈال لیا ہے. یہ باقاعدہ بہت بڑی سٹوری تھی ہماری اس دن کی جو ہم نے یہاں شیئر کی تھی. سب نے سنی, سب نے کی, ہم نے بھی ایکسپلین کی. اس کے اگلے دن چودھری نثار علی خان صاحب نے میرے خلاف پریس کانفرنس کی اسی رپورٹ پہ جو ان کی اپنی وزارت کی ہوئی تھی. انہوں نے اخبار میں بھی پڑھی. اس کے بعد پورے مین میڈیا نے ہمارے پروگرام کے بعد سٹوری کو پک کیا, لفٹ کیا, اور وہ لیڈ سٹوری بن گئی تمام چینلز کی اور تمام اگلے دن میڈیا کی کہ یہ بہت بڑی خبر تھی کہ اسلام آباد میں یہ ایلیمنٹس موجود ہیں. انہوں نے پریس کانفرنس کر کے فرمایا کہ اسلام آباد محفوظ شہر ہے. یہ 10 دن پہلے کی بات ہے, اور میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, یہ فرمایا انہوں نے. کل یہ کلپس چلتے رہے جب وزیر داخلہ فرماتے رہے کہ اسلام آباد بہت محفوظ شہر ہے. اور یہ اس رپورٹ کے بعد کیا گیا جو ہم نے اپنے اس پروگرام میں شیئر کی تھی اور پہلے سے آ کے بریک کی تھی کہ حضور آپ کا شہر اس وقت گھیرے میں آ چکا ہے. انہوں نے ہماری مذمت جاری رکھی کیونکہ وہ آپ کو پتہ سرکاری افسروں پہ وہ برس پڑتے ہیں یا ہمارے جیسے کمزور لوگوں پہ چڑھ دوڑتے ہیں. ادروائز باقی پاورفل کو تو کہتے ہیں آپ آئیڈینٹیفائی کر کے دیں, آپ ہمیں بتائیں کہ کون لوگ ہیں بھائی میرے. آپ ایک حکومت ہیں, چلے بھارت سے آپ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, بھارت آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں دہشت گردی ہوئی ہے, آپ بندے فلاں فلاں ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. آپ کو یاد ہے جب انڈیا میں وہاں پہ دہشت گردی ہوئی تھی, انڈیا نے آئیڈینٹیفائی کر کے بندوں کے نام پتے آپ کو تصویریں تک بھیجی تھی کہ یہ بندے آپ کے یہاں فلاں فلاں جگہ پہ ہیں, ان کو ہینڈ اوور کریں. آپ نے پکڑے, آج بھی ایف آئی اے کے پاس پکڑے ہیں. آپ کی ریاست اس لیول پہ آ چکی ہے, ایجنسیز اس لیول پہ آ چکے ہیں, طالبان سے آپ درخواست کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں ڈھونڈ کے دیں. بھائی آپ اتنے اچھے ہوتے ہیں, آپ ان کی پرفارمنس کا لیول دیکھیں کہ اگر آپ میں کوئی کیپیسٹی ہوتی تو طالبان کو آپ یہ کہہ رہے ہوتے کہ آپ ہمیں آئیڈینٹیفائی کر کے دیں. طالبان نے ذمہ داری تو کلاسر صاحب قبول نہیں کی, لیکن انہوں نے مذمت بھی نہیں کی. مجھے بریک لینے دیں, بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد آ کر مزید بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. آئے روز وزیر داخلہ, وزیر اعظم, آرمی چیف, ڈی جی آئی ایس آئی کے اجلاس ہوتے ہیں, لیکن اجلاسوں سے نکلتا کچھ نہیں ہے, نہ کوئی حکمت عملی ہے, نہ کوئی ان کے پاس پلان ہے. تو کلاسر صاحب, کیا اب ہم احرار ہند نامی تنظیم کے بھی پاؤں پڑ جائیں, ان سے بھی کہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں, ہتھیار پھینک دیں, جس طرح کے ٹی ٹی پی سے ہم کر رہے ہیں؟ آج شاہجہ میں نے پھر ایک سٹوری دی ہوئی ہے, اس پہ ایکسکلوسیو سٹوری ہے, روزنامہ دنیا میں چھپی ہے کہ حکومت پاکستان نے اپنی ایجنسیز کو, جو کل ان کا اجلاس ہوا ہے, آرمی چیف کا ہوا ہے, وزیر اعظم صاحب تھے, ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور دوسرے لوگ تھے, وزیر داخلہ بھی اور وزیر خارجہ بھی, وزیر دفاع بھی. تو اس میں انہوں نے یہ کہا ایجنسیز کو کہ آپ ہمیں 24 گھنٹے کے اندر پتہ کر کے بتائیں کہ طالبان ہمارے ساتھ بلف کر رہے ہیں.
ہمارے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں کہ یہ تو نہیں ہے کہیں پہ کہ انہوں نے خود ہی اپنی طرف سے ایک تنظیم کو اپنے سے علیحدہ کر کے ایک اور کام پہ لگا دیا. اور ان کی جو 9 فروری کی ایک پریس ریلیز آئی تھی جس میں انہوں نے باقاعدہ اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ وہ ٹی ٹی پی کی اس جنگ بندی اور اس طرح کے مذاکرات سے خوش نہیں ہے. جی ہاں، انہی کا ذیلی گروپ ہے. اس لیے اب یہ انہی کا یہ ایک گروپ ہے. سو یہ ایجنسیز کو باقاعدہ کہا گیا کہ آپ ذرا پتہ کر کے بتائیں کہ کیا یہ باقی انہی کا گروپ ہے یا ہمارے ساتھ ایک طرح کا وہ کیا جا رہا ہے، ڈبل گیم ہو رہی ہے، یا باقی کچھ لوگ ہیں. اب مجھے اس بات پہ اب میں کیا اس پہ یہ شاہجہاں تبصرہ کروں. یہی ایجنسیز میں اب یہ بار بار بات کروں، 11 روز پہلے یہ اعلان ہوتا ہے، یہ خود کرتے ہیں کہ یہاں پہ دہشت گرد موجود ہیں. وہ ان کو ٹریس نہیں کر سکتے. وہ کل وہ آتے ہیں گاڑیوں پہ آتے ہیں، مار دھار کر کے معصوم لوگوں کو مار کے چلے جاتے ہیں. یہ ان کو نہیں ٹریس کر سکتے. اسلام آباد میں ان کو کہا کہ آپ نارتھ وزیرستان سے ہمیں پتہ کر کے بتائیں کہ یہ ان کا گروپ ہے یا نہیں ہے. آپ ذرا ہمارے ساتھ جو مذاق ہو رہا ہے، جو یہاں پہ ہمارے ساتھ جوکس کی جا رہی ہے، ان کا ذرا اب لیول ملاحظہ فرمائیں. اور فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے یہ مذمت نہیں کی. بھائی وہ اگر مذمت کر دیتے پھر کیا ہو جاتا. ایک ٹرک لوڈ ہے مذمتوں کا، جو ہی کہ واقعہ ہوتا ہے. ایک بنا پریس ریلیز پڑا ہوا ہے وہاں پہ، میرے بہت سارے پی آر او دوست بیٹھے ہوئے ہیں، اسی وقت میڈیا کو ریلیز کر دیتے ہیں اور ٹکر چلنا شروع ہو جاتے ہیں. چاہے کوئی سویا ہوا ہے، کوئی جاگ رہا ہے، اس کو پتہ ہی ہے کہ نہیں ہے. ایک مذمتوں کا کاروبار ہے، ایک پورا ٹرک ہے جس کو، بلکہ میں نے کل ایک ٹویٹ کیا میں کہ بیچارے وکٹم فیملیز اپنے وہ بھیجیں، ایڈریسز بھیجیں. ایک ٹرک لوڈ ہو کے جس نے مذمتیں اٹھائی ہوئی ہیں حکومت کی، لوگوں کی، سیاسیوں کی، ان مذہبیوں کو، آپ کے گھروں پہ ڈراپ کرتا جائے گا ہر ایک کو جتنے مذمتیں چاہیے. یہ مذمت والا جو کلچر ہے اس سے کام نہیں چلنے والا. کل والی میٹنگ کی جو میں نے آج سٹوری اس میں دی ہے کہ واقعی یہ دباؤ کا شکار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور پرٹیکولرلی ملٹری نے ان کو پہلے بھی بریف کیا تھا، اب پھر انہیں بریف کیا. 3 پلانز ان کے ساتھ شیئر کیے گئے. لیکن آپ کی سیاسی حکومت اس وقت پیروں پہ کھڑے ہونے کے موڈ میں نہیں ہے. ٹائم بائنگ ان کی چلتی رہے گی. اسی سے دیکھ لیں. اچھا کلاس صاحب ایک بات بتائیں، آپ آئیڈینٹیفائی کلاس صاحب کیا یہ ورژن ٹھیک ہے؟ یہ بات بتائیں کہ اب یہ اسپائرل آؤٹ ہو گئی ہے. اس طریقے سے لگتا ہے کہ ایک بے بسی کا ہمارا عالم ہے. اور جس طریقے سے یہ رپورٹ، جس طرح سے پریس کانفرنس آئی اور جس شدت سے اس دن کہہ رہے تھے قبلہ ہمارے جو وزیر داخلہ جو ہیں، اب اسپائرل آؤٹ ہو گئی ہے، تو کیا اب لگتا نہیں ہے کہ کوئی ایسی سیریس سوچ آپ کو نظر آتی ہے کہ کیونکہ بڑے سیریس ایلیمنٹس جو ہیں اس اسٹیٹ کے اب انہیں سوچنا پڑے گا، کیونکہ اس طرح سے تو کام چل نہیں سکتا. کیا کہیں گے آپ؟ قائد صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں کہ جب سے مذاکرات ہوئے ہیں اس کے بعد کتنے لوگ ہمارے مارے گئے ہیں. بس سیکورٹی فورسز کے مارے گئے ہیں، آپ کے سویلین مارے گئے ہیں. بات فرق ہوئی ہے، لیکن یہ بھی اب انسان ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے. اب کیوں جو رولنگ لیڈ ہے یہ آپ کو لڑنے کو تیار نہیں ہے، بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں. اس میں 2-4 لوگ ہیں. کل بھی دیکھ لیں، اگر تھوڑی سی بات چیت کی، خواجہ سعد رفیق نے آ کے کچھ مورل امورائل انہوں نے ہائی کرنے کی کوشش کی ہے، کچھ مذمت انہوں نے سخت الفاظ میں کی ہے. آپ کو تو کل کہیں پہ کوئی نظر نہیں آتا. وزیر اعظم ہاؤس کو دیکھ لیں، وزیر دفاع کو دیکھ لیں، وزیر داخلہ صاحب نے الٹا شام کو کل ایک ایسا بڑا انٹرسٹنگ کام ہوا. جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا تو اس میں کچھ اپوزیشن نے تنقید کرنے کی کوشش کی کہ جناب آپ کے شہر میں یہ کچھ ہو گیا، آپ تو فرما رہے تھے یہ بڑا محفوظ شہر ہے. تو چودھری نثار علی خان صاحب نے پیپلز پارٹی کو کہا جی آپ کس منہ سے ہمیں بیٹھ کے تانے دے رہے ہیں، کراچی کا کون سا آپ نے اچھا حال کیا ہوا ہے. اس کے بعد تحریک انصاف کو کہتے ہیں آپ لوگ کس منہ سے مجھے تانے دے رہے ہیں یا مجھے تنقید کر رہے ہیں. آپ کو جیل بریک ہوا تھا. مسئلہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ پاکستانی قوم ایسے لیڈروں کو ووٹ دے کے اقتدار میں لائے جو ایک دوسرے پہ نہ تنقید کر سکتے ہیں نہ ایک دوسرے کو تانے دے سکتے ہیں. اگر کوئی دینے کی کوشش کرتے ہیں تو پاکستانی عوام کو ہم کیا کریں. اچھا یہ بتائیں کلاس صاحب، یہ جو انہوں نے کہا جی ہم کوئی ٹائم فریم ہی نہیں دے سکتے. اب اس دن پریس کانفرنس تھی، وہ کہہ رہے تھے بالکل سیکیور ہے اور جو بس چند گھر رہ گئے ہیں جن گھروں کو ہم نے پکڑ لینا ہے اور ٹھیک کر لیں گے. آج کی اسٹیٹمنٹ وہ یہ ہے جی کہ ٹائم فریم ہی نہیں دے سکتے. قائد صاحب یہ بلف ماسٹرز ہیں سارے. ڈیلی کی بنیاد پہ نیا جھوٹ گھڑا جاتا ہے، ڈیلی کی بنیاد پہ ہمیں سیل کیا جاتا ہے. اچھا ہم نے کیوں ٹاک شوز کرنے ہوتے ہیں، ہم نے بھی اپنی دکان چلانی ہوتی ہے صبح سے لے کے رات تک. اس لیے ہم ایک ان کا بیان اٹھاتے ہیں، 4 بندے بلا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد گھنٹوں ہم اس میں مغز ماری کرتے رہتے ہیں. یہ اگلے دن ایک نیا یا شوشہ چھوڑ دیں گے، ہم پھر اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. کل والی بات ہم بھول جاتے ہیں. وہاں پر کل کارروائی کا جاری رہنا، پاس ہی تھانا، کوئی پولیس اہلکار وہاں پر نہیں پہنچا. الٹا پولیس اہلکار اپنی جانے کل بچاتے رہے تو عام عوام کو کون پہنچاتا. یہ ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کی سب سے بڑی ناکامی کل ہمیں نظر آئی. یہ تو شاہ جی اب اس پہ تو کوئی میرا خیال ہے کوئی جس کی ان کی بہادری کی داستان ہے. ان سے 4 ڈاکو نہیں پکڑے گئے تھے، باجی پلیس ان کو کہا جاتا ہے. اسلام آباد کا IG ہو، SSP آپریشن، ان کی باڈی لینگویج آپ نے دیکھی کل جب ٹی وی پہ کھڑے ہوئے تھے. آپ کو لگ رہا تھا سکندر حیات یہ اس شہر کا وہ چیف ہے، پولیس کا چیف ہے. اس کی باڈی لینگویج آپ نے دیکھی تھی، آپ کو لگتے ہیں وہ کہیں سے پولیس افیسر ہیں. آپ نے کل اس کو ڈاکٹر رضوان کو دیکھا تھا جو SSP صاحب آئے تھے، ڈھیلے ڈھالے مریم سے کیا امید کریں. صاحب اب ہم یہ سوچتے ہیں یہ کلینزنگ کون کرے گا؟
دیکھیں اسٹیٹ کے اندر یہ کہتے ہیں ان کی رسائی ہے یا نہیں ہے، آئی ڈونٹ نو، کوئی ان سائڈ جاب کہتا ہے، کوئی آؤٹ سائڈ جاب کہتا ہے. امریکہ بہادر اور یہ جن کی فنڈنگ ہے باہر سے آ رہی ہے، اس کی کلینزنگ کون کرے گا؟ مطلب سب حکومت جو حکمران بیٹھے ہیں تو یہ ہم تو انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں. اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر کیا کسی انقلاب کا انتظار کریں، کسی موومنٹ کا، کسی تحریک کا جو اس رکے ہوئے وقت کو توڑے اور آگے نکلے؟ یہ شاہجہاں کہہ رہی ہیں کوئی کال آ رہی ہے، کال آ رہی ہے، کال لیتے ہیں. لاہور سے زینب ہے. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے شازیہ؟ جی بالکل اللہ کا شکر. ہاں جی، سب سے پہلے تو کلاسرا صاحب کو بھائی کو مبارکباد دوں گی، پتلے ہو رہے ہیں، وزن کم ہو رہا ہے آپ کا بھائی حکومت کے غم میں. اچھا بھائی، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک سجیشن دی تھی، وہ یہ کہ حکومت کے کو یہ چیف کے سارے جرنلسٹ یہ بتائیں کہ آپ لوگ عوام سے ریفرینڈم کرائیں کہ ہمیں ان کا حشر کیا کرنا ہے، جو یہ انڈائریکٹ دہشت گرد ہے سو کال، جو کہ کسی تیسری چوتھی قوت نے ٹرینڈ کر کے. آپ سوچیں کوئی عام آدمی اتنا ٹرینڈ ہوتا ہے کہ وہ اتنے اسلحے کے ساتھ اتنا وہ گریلا وار کرے؟ یہ گریلا وار آپ کے خلاف چھیڑی گئی ہے. اور بالکل میں ایک کسی سیاسی لیڈر نے کہا تھا جہاد کا اعلان اور ریفرینڈم کا اعلان کہ ریفرینڈم ویسے نہ کرائیں، ڈبے رکھ کے پرچیاں ڈلوا لیں، اوپنلی حکومت کرائے، عوام سے پوچھے کہ کیا حل ہے. حل صرف جہاد ہے، کیونکہ ایمان کا حصہ ہے. یہ ہمارے خلاف جنگ ہو رہی ہے. اچھا جی، اللہ حافظ. قاری صاحب آپ کو بھی بہت بہت سلام. ماشاءاللہ دونوں اللہ آپ کو زندگی دے اور خوش رکھے. آمین. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب مجھے یاد آتا ہے، آپ کو یاد ہے جب ضیاء کے دور میں یہاں پہ ہتھوڑا گروپ تھا تو مجھے بچپن میں یاد ہے کہ محلوں گلیوں میں نا خود ہی لوگوں نے اپنے پروٹیکشن کے لیے گروپس بنا لیے، رات کو پہرے ہوتے تھے، ہم بھی اس میں شامل ہوتے تھے. تو یہ اب کیا اس طریقے سے لوگوں کو اپنا تحفظ کرنا پڑنا ہے یا یہ کیا کوئی آؤٹ سورس کریں یا عوام ہی کچھ کریں گے؟ میرے خیال میں لیکن اب یہ بات بھی اب کلیشے بن گئی، ہم جو روز کرتے ہیں. قاری صاحب آپ کا جو بات ہمیشہ ہم کہتے ہیں آؤٹ سورس والی بات مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے. اس ملک کے عوام کو یہ کام کرنا پڑے گا، بیکاز جتنے بھی لوگوں سے میں یہ پہلے بھی شاید بات کر چکا ہوں، قاری صاحب ہمارا ان سے رابطہ رہتا ہے، ملاقاتیں ہوتی ہیں انہی وزیروں سے، انہی بیوروکریسی. یہ نہیں کہ ہم عقل کل ہیں، ہم بھی کوئی اتنی زیادہ سمجھ نہیں رکھتے ان چیزوں کی، کوئی اتنے بہادر ہم بھی نہیں ہیں، ایک ایوریج سے بندے ہیں. لیکن میں نے کوئی ایکسٹرا آرڈنری لوگ نہیں دیکھے رولنگ لیٹ میں جن پہ یہ میں بھروسہ کر سکوں، آپ کر سکیں کہ یہ لوگ ہمیں کرائسس میں سے نکال لے کے جائیں گے. یہ بغداد والا کام ہو رہا ہے. جب ہلاکو خان صاحب آئے تھے روزانہ ہمیں ٹی وی پہ روزانہ میٹنگز دکھائی جا رہی ہیں. بھئی آپ کی ان میٹنگز کا کیا امپیکٹ آ رہا ہے؟ کچھ اس میں سے آپ نکال رہے ہیں. آپ ڈیلی آپ کے بندے مار رہے ہیں، روزانہ آپ نیا آپ سودا میں بیچتے ہیں. چودھری نثار علی خان صاحب وہاں پہ کھڑے ہو کے دباتے ہیں، ایک تقریر کرتے ہیں دھواں دھار قسم کی، جو پہلے باتیں کی ہوتی ہیں ان سے مکر جاتے ہیں، ایک نئی باتیں کر کے لوگوں کو تانے شانے دے کے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد خاموشی ہو جاتی ہے. اس رولنگ لیڈ میں کیپیسٹی نہیں ہے لڑنے کی یا اس ملک کو پروٹیکٹ کرنے کی. میں ان تمام لوگوں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، ان کے بیانات پڑھتے رہیں گے، لک بزی ڈو نتھنگ، آپ دیکھتے رہیں گے، اسی طرح روزانہ کارروائیاں ہوں گی. عوام پھر خود آگے آ جائے. عوام کیسے ہیں نا شاہجہاں؟ مجھے تو عوام پہ ترس آتا ہے کہ عوام تو یہی کچھ کر سکتے ہیں کہ اربوں خربوں روپے اپنے وہ دیتے ہیں، اپنے ٹیکس محنت کرتے ہیں سارا دن، اس محنت کے بعد وہ ان کو ٹیکس دیتے ہیں اور یہ انہی ٹیکسز میں سے بنکرز بنا کے بیٹھے ہوئے، انہی میں سے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو اربوں اور خربوں کا بجٹ ملتا ہے جس کا آڈٹ نہیں ہوتا. آپ کی فورسز کو مل رہے ہیں، ان حکمرانوں کو مل رہے ہیں. یہ ممکن ہو سکتا ہے جیسے قاری صاحب ابھی کہہ رہے تھے، اور کل پورا شہر حیران تھا کہ وہ گاڑیوں پر بیٹھ کے آئے ہیں، گاڑیوں پہ مار دھار کرنے کے بعد چلے گئے ہیں اور ان کے پاس کوئی کلو نہیں. وزیر داخلہ یہ درخواست کر رہا ہو، آپ کا وزیر داخلہ یہ درخواست کر رہا ہو وہاں سے طالبان سے کہ آپ ہمیں آئیڈینٹیفائی کر کے دیں. اس سے بڑی بگ فیلئر ہو سکتی ہے ریاست کی اور ریاستی اس کے اداروں کی کہ نان اسٹیٹ ایکٹر کی مدد لی جا رہی ہے کہ آپ ہمیں آئیڈینٹیفائی کریں، پھر آپ ڈسبینڈ کر دیں. وہ جو 26 آپ ہمیں بتاتے ہیں نا ہماری ایجنسیز ہیں، آپ نے جو پلان بنائے ہوئے ہیں ریپڈ ریسپانس فورس، گوگل کر کے جو آپ نے چوری کی ایک رپورٹ بنائی ہوئی ہے، کٹ اینڈ پیسٹ کر کے پورے پاکستان کو آپ نے بیوقوف بنایا کہ پتہ نہیں کون سا بڑا دھماکہ خیز آپ ایک اسٹریٹجی لے کے آ رہے ہیں. اس لیے وہی والا حساب ہے، وہ کہتا ہے جاگتے رہنا، ساڑھے نہ رہنا. جو ان سے توقعات رکھ کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں میں کوئی کیپیسٹی نہیں ہے، نہ کوئی ایجنسی میں نظر آ رہی، نہ فورسز میں. جو اس سارے عمل کو سبوٹاژ کرنا چاہتی ہے، طالبان کو کا نام نہیں لینا چاہیے حکومت نے، انہوں نے تو بالکل ہی الگ کر دیا طالبان کو اس سارے واقعے سے. مجھے بریک لینی ہے کلاسا پروگرام میں، وقت ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے، کچھ اور بھی اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. کلاسا صاحب ایک واقعہ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں. جی کلاسا صاحب. جی شاہجہاں،
یہ 2 دن پہلے کی بات ہے. یہاں پہ مریانہ بابر ہیں, ہماری انگریزی جرنلزم کی بہت بڑا نام ہے اور بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے. انہوں نے اپنے گھر راول پنڈی پہ ایک دعوت کی, کچھ لوگوں کو بلایا انہوں نے, جس میں ان کے جرنلسٹک دوست زیادہ تھے, جاننے والے تھے. اس میں انہوں نے انڈین ہائی کمشنر کی بھی ان کو بیگم کو انوائٹ کیا ہوا تھا. اور مریانہ بابر ابھی وہاں سے ہو کے آئی ہیں, ایک پاکستانیوں کا ڈیلیگیشن گیا تھا انڈیا میں, لہٰذا ایک آپ کی تھوڑا سا ملنا جلنا پیدا ہو جاتا ہے. اس پہ سیکرٹ ایجنسیز کے گروہوں نے جا کے جو ان کے گھر پہ حشر کیا, وہ عامر متین صاحب نے کل اس کی پوری سٹوری لکھی ہے نیوز اور جنگ میں, وہ پڑھنے والی ہے کہ آپ کی سیکرٹ ایجنسیز کن کاموں پہ لگی ہوئی ہیں. وہ مریانہ بابر کے گھر داخل ہوئے ہیں جب وہاں پہ کھانا وغیرہ کھایا جا رہا تھا, انہوں نے وہاں سے فوٹو لی ہے, تصویر بنا کے بھاگ گئے. میں نے کل پڑھی تھی سٹوری. ان کی آپ ذرا لیول دیکھیں پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا کہ کس لیول پہ آپ کو تھریٹس ہیں, آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. آپ کو تباہ کر کے رکھ دیا انہوں نے یہ جو طالبان ہیں یا دوسری پارٹیز ہیں, ان کے بارے میں آپ کے پاس ایک ٹکے کی انفارمیشن نہیں ہے. خود کہتے ہیں کہ یہاں پہ شہر میں سلیپنگ سیل موجود ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی آپ نہیں کر سکتے. ہمارے گلیڈیٹرز کی سیکورٹی زارز کی اسٹریٹجی دیکھیں کہ مریانہ بابر کے گھر اگر 4 مہمان اکٹھے ہوتے ہیں, بہت بڑا نام ہے مریانہ بابر کا, اس میں لیفٹیننٹ جنرل بھی ایک ریٹائر موجود تھے جو یہاں پہ باقاعدہ فوج کے بھی ریسنٹلی وہاں پہ ریٹائر ہوئے ہیں. ان کی موجودگی میں 2 موٹر سائیکل پہ وہاں پہ وہ جاتے ہیں, ان کے گھر کے اندر وہ ٹریس پاسنگ کرتے ہیں, پاسنگ کر کے وہاں سے فوٹو لیتے ہیں, اور فوٹو لینے کے بعد وہ فرار ہو جاتے ہیں وہاں سے. اور بھائی اگر آپ کو بھارت کے یہاں پہ ہائی کمیشن پہ اعتراض ہے, ان کی مسز پہ اعتراض ہے یا ان پہ اعتراض ہے, تو بند کر دیں جی جناب. یہاں پہ اگر آپ ان کو اتنا موسٹ ان وانٹیڈ سمجھتے ہیں تو پھر آپ نے یہاں پہ آپ نے ہائی کمیشن کیوں آپ نے یہاں کھلا رکھا ہوا ہے. یہ وہ آپ کو اس واقعہ سنانے کا ایک مقصد ہے, اندازہ کر لیں کہ پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے, ہماری سیکورٹی ایجنسی, ان کی پرائرٹیز دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ کس کام پہ لگے ہوئے ہیں. کہ مریانہ بابر کے گھر اگر وہاں پہ اس کے دوستوں کو بلایا ہوا ہے, طالبان کو کہتے ہیں آپ ہمیں ڈھونڈ کے بتائیں یہ کون ہے. کلاس صاحب, میں آپ کے ساتھ اس بات کو جوڑتا ہوں. یہ جو میں نے سٹوری کی ہے, بظاہر تو آپ کو لگے گا یہ FBI کی رپورٹ کے بارے میں ہے, مگر اسی ٹیررزم کے بارے میں دی الٹیمیٹ انالیسس. سٹوری یہ ہے کلاس صاحب کہ اس میں ایک سٹڈی کی ہے FBI نے کہ SROs جو ایشو ہوتے ہیں, آسان زبان میں یوں کہیے کہ جو ٹیکس کی چھوٹ دی جاتی ہے بڑے بڑے لوگوں کو, ان کی ایک لسٹ تیار کی گئی ہے. وہ FBI کے افیشل نے تیار کر کے دی, جس پہ وزارت خزانہ نے یہ کیا کہ انہوں نے اس کو فی الحال سامنے نہ لانے کا فیصلہ کیا ہے, اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں بڑے بڑے نام بھی ہیں. اب انہوں نے اس پہ ایک کمیٹی بنا دی ہے. اچھا, اب میں تھوڑے سے آپ کو اس کے فگرز دیتا ہوں. یہ 478 ارب روپے سالانہ کی ٹیکس کی چھوٹ ہے. اچھا, یہ تقریباً 2% GDP کا بنتا ہے. کلاسر صاحب, اگر یہ ریاست یہ پیسے وصول کر لے تو یہ 30% آپ کے ریونیوز میں اضافہ ہو سکتا ہے. اس کے جو بینیفیشریز ہیں, کئی ادارے بھی ہیں, NLC ہے, فوجی فاؤنڈیشن ہے, وہ بھی لے رہے ہیں. اچھا, ایک تو آپ کا یہ معاملہ ہو گیا کہ یہ جو آپ نے ٹیکس لے, عام آدمی کا 17% ٹیکس آپ نے نہیں چھوڑنا, اس پہ انڈائریکٹ ٹیکس ان کو چھوڑ دینا ہے. اب آگے چلیے, آپ کا جو پریفرنشل ٹریڈ کے ایگریمنٹ ہیں وہ اتنے ڈیٹریمنٹل ہیں. مثال کے طور پہ جو ہمارا ٹریڈ ملائیشیا کے ساتھ ہے, ہم نے جو ان کو چھوٹ دے رکھی ہے وہ $35 بلین کی ہے, جو ہم وہاں سے کماتے ہیں وہ $26 بلین کا ہے. چائنا کے ساتھ جو ہماری ٹریڈ ہے اس میں 97% جو ہے وہ بینیفٹ ان کو ہے, نقصان ہمیں ہے, اور 3% نقصان جو ہے وہ چائنا کو, یا 7% وہ ٹریڈ ہم نے ایسے کر رکھا ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ کی 2000 ارب روپے کی ٹوٹل سال کی انکم ہے ریونیو سے, 450 ادھر نکل گیا, 1130 ارب روپیہ IMF اور ورلڈ بینک نے اس قرضے سے ہم سے لے جانا ہے جو ہم پہلے پے کر چکے ہیں. خیر سے پیچھے جو تھوڑا بہت بچا وہ ہم نے اپنی سیکیورٹی بھی کرنی ہے. تو جب اور ہاں جی, اور آپ ایک طرف یہ باہر والے سے WTO کے نام پہ ہمیں جو ہے کھینچ رہے ہیں یہ فری ٹریڈ کے پیسے, اور ادھر IMF پیسے کھینچ رہا ہے. اندر کے لوگ آپ کے ساتھ جو یہاں کے بزنس کر رہے ہیں وہ 450-500. ہاں, اور یہ بھی غور سے فرمائیے گا کہ اس میں جو انکم ٹیکس کی چھوٹ دی جاتی ہے 90-95 ارب روپے کی, اس میں سے 50 ارب روپے کی چھوٹ IPPs کو دی جاتی ہے, کیونکہ وہ بڑی ہمیں سستی بجلی دیتے ہیں اور بہت ہی مؤثر طریقے سے کبھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی. تو اف وی آر ڈوئنگ دس ود دس اسٹیٹ, اگر اس ریاست کو ہم اس طرح سے معاشی اعتبار سے, آپ کی سیکیورٹی پیسوں کا معاملہ ہے, آپ کی ہیلتھ پیسوں کا معاملہ ہے. اب 2000 ارب کا جو آپ کا ریونیو ہے وہ تو سیدھا 4 مدوں میں نکل گیا. اب آپ کر لیں ہیلتھ, آپ تعلیم بھی کر لیں, آپ سیکیورٹی بھی کر لیں, تو دیٹ از دی ایشو. کلاسر صاحب, بات یہ ہے کہ جب تک ریاست کا مقصد تھا نا, وہ کہتے تھے, پتہ نہیں کیسے کہتے تھے, اعتزاز احسن صاحب, ریاست ہوگی ماں کے جیسی. مجھے تو اب سوتیلی ماں کی طرح بنا دی انہوں نے ہمارے لیے. تو
دس از دی ایشو کہ آپ اپنے پیسے، اپنے ریسورسز، اپنی آبادیوں کو عافیت مہیا کرنے کی بجائے یہاں نکال رہے ہیں، تو پھر آپ کر لیں امن. اور اوپر سے آگے طالبان وہ پتہ چلتا ہے جناب کہ انہوں نے اپنی ایک معیشت بنا لی ہے کہ وہ معیشت جو ہے وہ لوٹ رہی ہے کسی تاوان کے ذریعے، اور وہ بھی اربوں کی بتا رہے ہیں. کلاس صاحب آپ ایگری کرتے ہیں قاری صاحب کی بات سے کہ سیکیورٹی صرف پیسے کا ایشو ہے؟ پیسوں کا ایشو نہیں ہے، کیپیسٹی کا ایشو ہے، بل کا ایشو ہے. اگر مجھ سے پوچھیں ان اداروں کو پورے کے پورے پیسے ملتے ہیں. میں صرف ان کی سیکورٹی کی بات کروں، باقی قاری صاحب ٹھیک بات کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں ISI کے بجٹ پہ کبھی کٹ لگا ہے؟ مجھے بتا دیں کہ فوج کے بجٹ پہ کبھی کٹ لگا ہے؟ یا آپ کی دوسری آپ کی فورسز جو ان پہ کوئی آ کے کٹ لگا؟ نہیں لگا. ان کو بونسز بھی ملتے ہیں، ان کو سیلریز بھی ڈبل کر کے ملتی ہیں جو ملنی چاہیے، بیکاز ہم وار اینڈ ٹیرر میں لڑ رہے ہیں. وار اینڈ ٹیرر کے ان کو بونس، ان کو فیسلٹیز علیحدہ ملتی ہیں. آپ میں ول نہیں ہے. ول یہ ہے کہ مریانہ بابر کے گھر داخل ہو جاؤ، وہاں پہ دیکھو کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. ول ہے دیہڑی بنانے کی. کلاس صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس ول ہے، مال بنانے کی ول ہے آپ کے پاس. کیپیسٹی دیکھیں نا، اب آپ کہتے ہیں یہ جو آپ بات کریں جی ہم ان کو پیسے پورے دیتے ہیں. اس وقت عالم یہ ہے کہ ہم نے یہاں سٹوری کی ہے کہ ایک تھانہ ہے کراچی کا جس میں 60-70 سپاہی ہیں اور وہاں پہ 6 جیکٹس ہیں وہ جو بلٹ پروف ہیں، 3 گاڑیاں ہیں، 2 موٹر سائیکل ہیں. اس وقت عالم یہ ہے کہ جو ٹیررسٹ آتے ہیں ان کے پاس انتہائی ماڈرن جدید اسلحہ ہے. اور ابھی پتہ نہیں، مجھے نہیں یاد 303 کو انہوں نے ابنڈن کیا یا نہیں کیا. اب ان کے پاس کیا ہے؟ اب یہ ہے ان کی حالت دیکھیں. اور آخری بات، صبح میں 3 دفعہ کہہ چکا ہوں، جب میں آتا ہوں یہاں پہ تو سارے کے سارے ہمارے جو سپاہی بیچارے جو ناکے پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور کل ایک شہید بھی ہوا کل پرسوں، وہ لفٹ مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس گاڑی نہیں ہوتی. وہ ضروری ہے نا قاری صاحب. آپ یہ نہ کہیں کہ پیسے نہیں ہیں. 8 کروڑ کی بلٹ پروف گاڑیاں لینی تھی، وہ تو لے لی انہوں نے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں. پیسے بھی ہیں ان کے پاس، نہ ول ہے، نہ کیپیسٹی ہے، نہ یہ لوگ ان کے رشتے. مثلا یہ ہم نے کل پرسوں سٹوری کی تھی، پنجاب کو 3000 ارب روپیہ ملا ہے صرف 5 سالوں میں. 3000 ارب بہت بڑی رقم ہے. آپ کے سندھ کو 2000 ارب ملا ہے. 2000 ارب ملا ہے. اسٹوری آپ ہمیں دکھاتے رہتے ہیں. یہ پیسہ جاتا ہے، پیسے کو جس طرح کھایا پیا جاتا ہے. اور بڑی انٹرسٹنگ گال، ہم سب مل کے کھا رہے ہیں. حکمران تو کھا ہی رہے ہیں، وہ عیاشیاں کر رہے ہیں. بیوروکریسی کو دیکھ لیں، ان میں سے کتنے لوگ ہوں گے، میرا خیال 0% کو ایماندار مل جائے. ہم اس کی خبریں لگاتے ہیں کہ جو پیسے کو پراپر یوٹیلائزیشن کرے. پیسہ جا رہا ہے، حکمران گاڑیاں خرید رہے ہیں، بلٹ پروف خرید رہے ہیں، بنکرز بنا رہے ہیں، جہازوں کے سفر ہیں. اب کل وزیر اعظم صاحب کے آپ نے ایکسپینڈیچر پڑھ لیے ہوں گے کہ انہوں نے پہلے آتے 9 ماہ میں جتنے دورے کیے ہیں ان سے 15-16 کروڑ روپیہ اس پہ خرچہ ہو گیا ہے. دوسری طرف اسحاق ڈار صاحب ہمارے دوست جاتے ہیں دنیا بھر سے بھیک مانگ کر لے آتے ہیں. اللہ خیر کام چل رہا ہے. پیسہ بھی ہے، آپ کا پیسہ ہے. میں نہیں مانتا پیسہ نہیں، پیسہ ہے لیکن قوم کے پاس نہیں ہے، ریاست کے پاس نہیں ہے. وہ باہر کی جو لون شارکس ہیں، جو لون شارکس ہیں لائک IMF اینڈ ورلڈ بینک، ان کے پاس ہے. جو یہاں کے بڑے بڑے بزنس گروپس ہیں، جو بزنس گروپ ہیں، ان کو ٹیکس کی ایگزمپشن ہے. باقی عام آدمی کو کتنا نچوڑیں گے قاضی صاحب؟ کسی دن ٹیلی فون کریں ذرا اپنے یہاں پہ پلاننگ کا جو آپ کا پنجاب کا ہے، کسی رپورٹر کے ذمہ لگا دیں اگر آپ کے پاس کوئی تھوڑا سا وقت نہیں ہے. ان سے پوچھ لیں حضور آپ کو جو 3000 ارب روپیہ ملا تھا آپ نے پروونشل فائنانس کمیشن کے تحت اس کی ڈسٹریبیوشن آپ نے اضلاع میں کیسے کی، کس کو کیا ملا؟ جواب ذرا سن لیجیے گا، فون ہی نہیں اٹینڈ کریں گے. سیکٹری خزانہ سے پوچھ لیں پنجاب کے، ایسے سندھ والوں سے پوچھ لیں. ان سے ہم کوئی بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں کہ ریسورسز جا رہے جتنے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں آپ کے پیسے. وہ تو ذرا بتا دیں. چلو پیسے کم ہے نہیں ہے وہ تو ہم بحث کرتے رہیں گے، جو مل رہا ہے پیسہ وہ کہاں پہ جا رہا ہے. مجھے بریک لینی ہے. کلاس پروگرام میں وقت ہے بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کلاسز آپ کی بھی ایکسکلوسیو خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ٹیک اے بریک. بریک کے بعد خوش آمدید. کلاسز صاحب، لگتا ہے کہ ہمارے وزیر خزانہ صاحب ملکی معیشت کو اتنے اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں کہ بیرونی ممالک ڈیلز کی انہیں ضرورت ہی نہیں ہے. کس طرح ایران سے انہوں نے ڈیل کو ضائع کر دیا؟ یہ شازیہ یہ شو کرتا ہے، آپ کو ریفلیکٹ کر رہے گا جو سٹوری میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں کہ پاکستانی یہاں پہ رولنگ لیڈ یا بیوروکریسی کتنی اس ملک کے ساتھ وفادار ہے اور کتنی ان کو ہماری فکر ہے. ایران کے ساتھ ایک 21 نومبر 2012 کو ایک انہوں نے معاہدہ سائن کیا حکومت پاکستان نے اور ایران کی. ان کی GTC گورنمنٹ، ان کی ٹریڈنگ کارپوریشن ہے. انہوں نے کہا ہے ہم نے آپ سے کوئی 10 لاکھ ٹن کے قریب گندم لینی ہے. اس گندم کے بدلے طے یہ ہو رہا تھا کہ پاکستان جو یہاں پہ یہ بلوچستان کے ان کے ایریاز ہیں تو وہاں سے بجلی جو لیتے ہیں یا بارٹر سسٹم کے تحت کہ آپ ہم سے چیزیں لے لیں، ہم آپ سے لے لیتے، جو میرا خیال ہے بری ڈیل نہیں تھی. اور پرٹیکولرلی پاکستان میں بہت ساری یہاں پہ گندم یہ وافر یہ مقدار میں موجود تھی. اب ذرا غور کرتے ہیں کہ یہ ڈیل ہو رہی ہے یہاں 21 نومبر 2012 کو. انہوں نے ان کو اپنی
ہاں انیشل ڈیمانڈ بھیجی کہ ہمیں 30,000 میٹرک ٹن فوری طور پر ہمیں گندم چاہیے، آپ ہمیں بھیجیں، اور پاسکو کو وہ آرڈر پلیس کیا گیا کہ پاسکو نے بھی اپنے جتنے بھی گودام وغیرہ تھے وہاں سے انہوں نے اٹھائی اپنی گندم. اس کے بعد اب بیوروکریٹک یہاں پہ چال پڑا، سلسلہ چال پڑا. اور ذہن میں رکھیے گا 21 نومبر کی میں بات کروں 2012 کی، یہ چلتے چلاتے جا کے جولائی میں ایک سمری تیار کی گئی، پاسکو نے تیار کی، جو انہوں نے وزارت خزانہ کو بھیجی کہ آپ اس کی اپروول دے دیں. حالانکہ ان کا معاہدہ ان کا ہو چکا تھا، معاہدے کے تحت انہیں بھیج دینی چاہیے تھی گندم. انہوں نے سمری بنا کے بھیجی. تقریباً کتنے بنتے، 10 مہینے بنتے ہیں، 8 مہینے بنتے ہیں کہ نومبر 2012 کے بعد یہ جا کے جولائی 2013 میں سمری بھیجی جا رہی ہے. اس میں ان کو کہا جا رہا ہے 10 مہینے کے بعد کہ آپ حضور مہربانی فرمائیں اس کی اپروول دے دیں. وہ سمری وزارت خزانہ کے پاس پڑی رہی ہے کئی دن. اور 30 یہاں پہ جولائی کو جا کے اجلاس ہوتا ہے، 30 جولائی میں اس پہ وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہاں چلیں جی بھیج دیں. انہوں نے بڑی بڑی وہاں خوشی خوشی انہوں نے وہاں پہ ان کو ای میل بھیجی ایران کو کہ آئیں جناب ہم آپ کو 30,000 میٹرک ٹن گندم دینے کو تیار ہیں. انہوں نے کہا حضور بڑی مہربانی، بڑی آپ نے جلدی کی. وہ کہہ رہے ہیں جلدی کی، مہربان آتے آتے آپ بڑا تشریف لیں. ہم نے آپ کی ڈیل کینسل کر دی، 16 جولائی کو ہی کینسل کر چکے ہیں. آپ تو ابھی سمرہ بنا رہے ہیں، ابھی آپ اس میں پڑے ہوئے ہیں. یہ 10 مہینے تک یہ ملک کے جو آفیشلز ہیں، جو گاڑیاں لیتے ہیں یہاں پہ، جو تنخواہیں لیتے ہیں، جو پرکس پرولیجز لیتے ہیں، جو دعوے کرتے ہیں ہم اس ملک کو رن کریں گے اور بزنس لے کے آئیں گے، جب اس ملک کے لیے بزنس آ رہا ہے، جب 30,000 میٹرک ٹن اور ایران نے 1 ملین ٹن یا یہاں پہ 10 لاکھ میٹرک ٹن انہوں نے وہ کرنی تھی، انہوں نے گندم خریدنی تھی. پہلے اس کے طور پر ڈیل کے طور پر 30,000 ٹن منگوا رہے تھے. ہماری داد نے رولنگ لیڈ کو، ہماری بیوروکریسی کو، بابوز بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے بڑے سمجھدار ہیں. ہم بات کریں تو ناراض بھی ہو جاتے ہیں، بہت سارے کہتے ہیں آپ ہمارے اوپر صبح صبح بیٹھ کے تنقید کرتے ہیں. اب لیکن کیا کریں، اس کا کیا جواز ہے کہ 10 مہینے میں آپ ایران کے ساتھ 30,000 میٹرک ٹن کی ڈیل کو نہیں آپ ان کو ساتھ ایگزیکیوٹ کر سکے. آخر 16 جولائی کو بھیج دی. معاملہ ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن ہر آدمی جو ہے یہاں پہ وہ جو بھی اپنا کام کرنا چاہتا درست نہیں کرتا، کیونکہ یہاں پہ ڈیل جو ہیں اس میں اپنے فائدے دیکھتے ہیں لوگ. اگر آپ کا اپنا فائدہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے پھر اس میں اپنا فائدہ نہ ہو. صاحب اس ڈیل نہ ہونے کی وجہ مجھے ایک سمجھ آتی ہے، یہ ڈیل کیوں نہیں کرنے دی ہماری بیوروکریسی نے، سست پڑے رہے کہ یہ بارٹر سسٹم تھا، اس میں کیش نہیں تھا، پیسے نہیں تھے، نوٹ نہیں تھے. کیونکہ ایران کا جو اس کا بجٹ تھا، بل کٹنا تھا، وہ جو بجلی سپلائی کرتے بلوچستان کے ایریاز کو انہوں نے وہاں سے ایڈجسٹ کرنے تھے پیسے. اس میں فائدہ تو ملک کو ہی تھا. مسئلہ یہ تھا کہ ان کی انفرادی طور پر ان کو کوئی فائدہ نہیں ملا، ملک کو فائدہ مل رہا تھا. بس وہ کہتے ہیں نا، ایک بڑا مشہور سا وہ کہا جاتا ہے، بعض دفعہ انڈین کے بارے میں کہا جاتا ہے، جب انڈین ڈیل کرنے جاتے ہیں تو وہ اپنی ڈیل کرتے ہیں، ملک کا مفاد پورا سیکیور کر کے پھر کہتے ہیں یہ ہمارا حصہ کدھر ہے. پاکستانیوں کا کہا جاتا ہے کہ یہ جب جاتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں ہمارا حصہ دے دیں، ڈیل بعد میں کر لیں گے، آپ جیسے کہیں گے کر لیں گے. یہ ڈفرنس ہے. اس میں کیش ہوتا تو یقیناً یہ ڈیل پوری کامیاب ہوتی. اللہ کرے ہمیں ہدایت ملے. اچھا یہ یہاں پہ موقع ہے میرے خیال میں، اگر چشتی صاحب ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ. کل جو ہم نے سٹوری بوری والا کی تھی تو میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارے کچھ آپ نے ورژن نہیں لیا، تو ہم ان کا ورژن لینا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے جو نمائندے نے کہا تھا کہ جی تالے ٹوٹے ہیں اسکول کے اندر، یہ ہوا، جبکہ ان کا یہ کہنا تھا جی کہ ہم نے وربلی. چشتی صاحب آپ لائن پہ ہیں؟ جی میں لائن پہ ہوں. جی حضور آپ کا ہم چاہتے ہیں آپ اپنا ورژن دیں، کیونکہ ہم نے آپ کے حوالے سے سٹوری کی تھی. جی غلام محی الدین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. محترم آپ کا ٹی وی جو ہے، ہم تو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ نیک دنیا ٹی وی ہے، لیکن یہاں جو کل پرسوں یہ خبر چلی، آپ کم از کم تھوڑی سی تفتیش اور تحقیق کر لیا کریں. آپ کے نمائندے جو ہیں، یہاں ایک نمائندہ ہے آپ کا علاؤالدین جو بورے والا سے تعلق رکھتا ہے. حالانکہ یہ خبر دینی چاہیے تھی جو گگو میں ہے، وہ طاہر وارسی اس کا نام ہے، وہ بھی آپ کا نمائندہ ہے. اس نے پوری جا کے فلم وہاں بنائی ہے. اور عجیب ایک واقعہ پیش وہاں آیا کہ وہاں پہ ایک شریف آدمی انتہائی، ملک امتیاز اس کا نام ہے، اس کے 2 بیٹوں کا ولیمہ تھا. اچھا وہاں جا کے گاؤں میں دیکھیں کہ وہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے کہ وہ کس جگہ ٹینٹ لگاتے، تو وہ وہاں اسکول کی گراؤنڈ میں انہوں نے ٹینٹ لگایا اور وہاں پہ انہوں نے انتظام کیا. اور انہوں نے یہ خبر وہاں پھیلا دی کہ جناب اتنی بڑی وہاں فائرنگ ہوئی. 15 پہ انہوں نے جو کال کیا وہاں پہ بتایا گیا جناب ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا، فائرنگ ہوئی. میں ایکس وائس منسٹر بھی ہوں. میرا عرض یہ ہے، میں ہمیشہ کے لیے سیاست چھوڑ دوں گا،
सिर्फ ये एक तहकीक आप कर लें कि आपके उस नुमाइंदे ने ये क्या फैला दिया कि वहाँ पे अगर एक पटाखा भी चला हो। साहब हमने ये भी देखा कि दीवारें टूटी हुई थी, हमने ये भी देखा वहाँ पर। एक मिनट मुहिउद्दीन साहब, एक मेरा सवाल सुन लें। हाँ जी, एक सवाल सुन लें मुहिउद्दीन साहब। कल हमने खुद फुटेज देखा है, देखें जो थी स्कूल के हाथ में पड़ी थी और वहीं से पक रही थी। स्कूल के अंदर की बात कर रही हूँ, जहाँ पे कमरे हैं, जहाँ पे दफातर हैं, आप उसको अक्यूज तो कर रहे हैं नुमाइंदे को। मुझे ये बताएं किस कानून के तहत आप स्कूल के अंदर देखें पका सकते हैं, जिसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि ठीक काम हुआ है और हमारे नुमाइंदे ने गलत आपको रिपोर्ट की है। सर मैं बताऊंगा, आपने बिल्कुल सही कहा। वही स्कूल के अंदर मैंने तो बताया कि उसकी ग्राउंड में अगर एक ग्राउंड की नहीं बात कर रहे, अभी फुटेज अगर हमारा दिखाएं, अगर हमारे प्रोड्यूसर अगर फुटेज वो दिखाएं, स्कूल के अंदर देखें पड़ी थी, स्कूल के अंदर पकड़ी गई। जी मुहिउद्दीन साहब आप बताएं। कहा बिल्कुल उसकी ग्राउंड में अगर वहाँ एक ताला भी टूटा हो, जो इन्होंने खबर दी है, अगर वहाँ एक ताला भी टूटा हो और अगर वहाँ पे एक पटाखा भी बजा हो, ये तो गोलियों की बात कर रहे हैं, एक पटाखा भी चला हो, तो ये जो फुटेज देख रहे हैं इसमें अच्छा नहीं, दीवार गिरी हुई है। मुहिउद्दीन साहब ये बताइए कि ये आपने जो अथॉरिटी कंसर्न थी उनसे परमिशन ले ली थी? सर हाँ, ये आपने जो कहा ना, काजी साहब ये कौन सी अथॉरिटी है? काजी साहब ये कौन सी अथॉरिटी जो इजाजत दे सकते स्कूल के अंदर देके पका लें? ये देखे ना, कानून है, जिस तरह देखिए क्लासर साहब हॉर्टिकल्चर वाले हैं और प्रॉपर्टी जहाँ से इजाजत मिलती है। आप बताइएगा। काजी साहब ये नहीं है, कोई कानून दिखाया जाए मुझे, कौन से कानून में लिखा स्कूल के अंदर देके पकाई जाए? जी बोले बात तो आप सुनना नहीं चाह रहे, बात सुने। मेरी अर्ज ये है कि ये वाकयात ऐसे जो है ना, इजाजत लेने वाले शहरों में ठीक है। मैंने खुद मेरे गांव का जो डीओ है, जो एजुकेशन है, उसका नाम वहीद है, मैंने उससे बात की। वो पहले बेचारा घबराया कि जी ऊपर बड़ी इस तरह की बातें हो रही हैं। मैंने कहा बेटे बात ये है कि वहाँ पे वो जगह और कोई नहीं है, स्कूल की ग्राउंड इतवार का दिन है और इतवार के दिन वो वहाँ फंक्शन करना चाहते हैं, आप उनको इजाजत दे दें। उन्होंने कहा जी मैं कह देता हूँ, वहाँ के हेड मास्टर है, मैं उनसे कह देता हूँ। इन्होंने हेड मास्टर से कहा, हेड मास्टर इंतहाई शरीफ आदमी है, उस बेचारे ने कोई हेजिटेट नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने रुकावट पैदा नहीं की और वहाँ पे दूसरे दिन सुबह ये टेंट भी लगे और सब कुछ हुआ। लेकिन हम देख रहे हैं फुटेज में दीवारें भी टूटी हुई हैं। नहीं, दीवारें तो इन्होंने शादी ने नहीं तोड़ी ना, वो तो और कुछ लोगों ने तोड़ी ना। काजी साहब अगर मुझे ज्यादा हमने सुन लिया, मुहिउद्दीन साहब को पॉइंट अभी आ गया है। बहुत शुक्रिया गुलाम साहब, पॉइंट अभी आ गया, इजाजतें ली गई हैं। मुझे ये बताएं ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि अब स्कूल के अंदर देखें पकाएं, टेंट लगाएं? अच्छा उनकी जुर्रत है वहाँ पे इलाके के, वो जैसे बता रहे हैं सूबाई वजीर हैं, डीओ साहब का लेवल देखें, हेड मास्टर का देखें। अब देख लें, ये खुद फुटेज देख रहे हैं, उसके बाद हमारे नुमाइंदे पे चढ़ाई हो रही है, उस गरीब का कसूर हो गया है, उसने क्यों रिपोर्ट कर दी? इतनी बड़ी गुस्ताखी कर बैठा है वो। कौन से कानून में अब स्कूल में ये काम कर सकते हैं? अच्छा एक चीज लास्टली सर, इसको शादी हाल के तौर पर इस्तेमाल भी किया गया है, इसका किराया इन्होंने पे किया है स्कूल को? जरा मुहिउद्दीन साहब या इनके हेडमास्टर साहब ने कोई पैसे लिए हैं? कोई क्या है आपने हमारे यहाँ वलीमे फरमाए हैं, आप पूरी कौम को लेके आए हैं, जरा इसके पैसे तो देते हैं जरा। चले आपने हमारी बिल्डिंग बात ये है कि हमने इनका मौकफ भी तो सामने आ गया ना। इनको ये था, कल इन्होंने मुझे राब्ता भी किया, हमने कहा भी हम आपको मौकफ भी ले लेते हैं, आपको हम 2 मिनट जितना टाइम दिया था। अब ये बात लेकिन हमारे रिपोर्टर की खबर को मतलब कि कह रहे हैं कि उन्होंने ये खबर क्यों दी? वो भी कोई हदीस नहीं थी और ये भी जो कह रहे हैं सारा ठीक नहीं हो सकता। मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ गए हैं। नो लेट पीपल डिसाइड। रिपोर्टर्स को नहीं काजी साहब, फिर आपको रिपोर्टर को लेना चाहिए था। अगर अपने रिपोर्टर्स को इस तरह बिल्डोज करते रहेंगे इस फुटेज के बावजूद, तो हमें देहातों से कोई खबर नहीं आएगी। पहले इन्होंने दबाए हुए हैं वहां पे रिपोर्टर्स को, उनको पहले डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर्स को जरूरत नहीं होती खबरें करने की, इन्हीं लोगों की वजह से। उसने फुटेज दिया है, उसका पूरा एविडेंस है। मैं समझता हूँ हमारे रिपोर्टर ने बिल्कुल सही और प्रॉपर खबर दी है, एविडेंसेस के साथ दी है, जो कल उसकी रिपोर्ट है सारे का सारा सामने। ये सेल्फ एविडेंट है। मगर एक बात और भी है, जो आदमी को हम एक्यूज कर रहे हैं उनका अब नुक्ता नजर आ गया तो क्या हर्ज है इसमें? सर दे दिया, दोनों बातें सामने आ गई। नाउ लेट पीपल डिसाइड, नाउ लोगों को डिसाइड करने दें ये ठीक है या वो ठीक है। लेकिन हमें अपने रिपोर्टर को और पुलिस की वैन भी नजर आ रही थी वहाँ पे। क्या कह रहे हैं? पुलिस की वैन भी नजर आ रही थी वहाँ पे खड़ी हुई है, वहाँ पुलिस की गाड़ियां भी खड़ी हुई। पुलिस वहाँ पे गिरफ्तारियां हुई बाद में वहाँ पे गिरफ्तारियां हुई। क्लासरा साहब वहाँ पे जो इशू बना, वैसे गिरफ्तारी अगर काजी साहब अगर किसी की गिरफ्तारी होनी चाहिए था ना,
اس ایجوکیشنل وہ جس کا بتا رہے تھے محی الدین صاحب، جن سے اجازت لے کے دی انہوں نے ہیڈ ماسٹر کو فون کیا، بیچارے ہیڈ ماسٹر نے کوشش کی کہ مت کریں جی، آج کل دباؤ ہے، میڈیا ہے، سفارشیں ہیں، مہربانی فرمائیں. اب ہیڈ ماسٹر غریب کتنی جہاں پہ آپ کا خیال ہے ایک دیہات میں غلام محی الدین صاحب کے آگے وہ ریزسٹنس کر سکتا تھا، جو صوبائی وزیر رہے ہیں، جو ان کا جینا آرام کر سکتے ہیں. دونوں کا وجہ سامنے آ گیا، دونوں کا وجہ سامنے آ گیا. آگے چلتے ہیں، لیکن ایک ختم ہو گیا، بالکل میں ایک ٹیزر دے دوں. کلاسرا صاحب، میں نے آج ایک بات ضرور کرنی تھی. ایک ڈاکٹر امیر احمد ہیں جنہوں نے ایک کلینک جو ہے وہ جیل کے اندر رن کرتے ہیں فری آف کاسٹ. تو مجھے میری کل ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے تھوڑا سا ذکر کرنا تھا، مگر میں آج ٹیزر دیتا ہوں، کل انشاءاللہ ذکر کریں گے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ قاضی صاحب، کلاس صاحب، آپ کا ناظرین پروگرام کے لیے. آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر دنیا TV.tv پر اجازت دیں. اللہ حافظ.